بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ملک شام کی تباہی قیامت کی آخری نشانی ہے؟ ملک شام میں کون کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیش گوئیاں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام پر کیسے قابض ہوں گے، اور شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ حاصل کرے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت، اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جس سے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ ہے۔ اسے سوریہ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخل غزوہ متوکا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام کے عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھا جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہے جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے میرے مالک پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہماری نجد میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی۔ وہ پھر بولے، اور ہماری نجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا وہ شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن سے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، حدیث مبارک کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ بھی خیر نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے، جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سال خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے بچے جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں،
لاتعداد زخمی اور مزور ہو چکے ہیں۔ شام ملک مکمل تباہی کے بعد اب نزاعی کی حالت میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے۔ کئی شامی روز دائمی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف کیونکہ کفار یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے، اس وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ کا قبضہ کرنا چاہیے اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں سر ترکی بھی قائم نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم پڑ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقیات پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینے سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی آئے گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہونی تھی۔ اس لیے جب مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قوم کا ایک لشکر آخری ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتر نظر آتے ہیں اور اس کے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔